افسوس کئی دنوں سے فیس بک پہ آج کل ایک رپھڑ بنا ہوا ہے، باغ فدق. کیا جی؟ باغ فدق یہ خیبر کی زمین اور وہاں ایک کھجوروں کا باغ تھا جو بغیر کسی جنگ کے اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح دی. وہاں جنگ کیے بغیر جو مال فے ہے یہ حاصل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ فدق اور خیبر کی زمین کی جتنی آمدنی ہوتی تھی نبی کریم اسے اپنے اہل بیت پہ خرچ کرتے تھے، بیویوں پر، بیٹی پر، اپنے بنو ہاشم پہ آپ خرچ کرتے تھے. اس سے ان کی گھر کی ضرورتیں اور جو بچ جاتا تھا وہ عام مسلمانوں پہ صدقہ کر دیتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا. لیکن جب نبی کریم وفات پا گئے، خدا را بہت بڑی بات کرنے لگے، جب اللہ کے نبی وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اتفاقی طور پر بالاجماع صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ اول صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین خلیفۃ رسول اللہ مقرر ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پیغام بھیجا ابو بکر صدیق کے پاس، فرمایا اے خلیفۃ رسول اللہ، وہ خیبر اور باغ فدق جو میراث میں میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے، کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو جو ان کا حصہ بنتا ہے میرا حصہ میراث میں وہ مجھے کیا کیا جائے؟ دیا جائے. دوستو اس پہ کچھ خاص چیزیں بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے ذہن میں رہیں. جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا او نبی کی لخت جگر، اے فاطمہ، کیا نبی کریم کی یہ بات آپ نے نہیں سنی؟ نبی کریم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، وفی روایت نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. اے فاطمہ، میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جتنے بھی انبیاء کا گروہ ہیں ہماری مالی میراث نہیں چلتی ہے، ہم جب فوت ہو جائیں جو مال چھوڑ جاتے ہیں فَهُوَ صَدَقَةٌ، وہ میراث نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فاطمہ میراث کا مطالبہ کیا، صدیق اکبر نے حدیث سنا کے فرمایا فاطمہ، نبی کریم نے فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اب اسی پہ بات ختم نہیں، ذرا آگے سن لیجیے. فرمایا انما یأکل آل محمد من ھذا المال، یعنی مال اللہ. اے فاطمہ، نبی کریم کے آل اسی مال سے کھائیں گے. یہ نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں جی حق غصب کر لیا، نعوذ باللہ، حق چھین لیا، نعوذ باللہ، فاطمہ کو محروم کر دیا، نعوذ باللہ، کچھ بھی نہیں دیا. بات ہمیشہ کرتے ہیں اور اس کا غلط رخ دیتے ہیں. ایک تو صدیق اکبر نے حدیث سنائی، پھر اگلی بات یہ بھی نہیں کہ آپ کو دوں گا نہیں، فرمائے میراث نہیں چلتی، ہاں اس کی آمدنی سے آل محمد ہی پہ خرچ کیا جائے گا. انما یاکل آل محمد من ھذا المال، یعنی مال اللہ. اور اگلی بات فرمایا واللہ
اللہ کی قسم لا اغیر شیئا من صدقات النبی التی کانت علیہا فی عہد النبی، میں نبی کریم کے صدقات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جس طریقے سے ان چیزوں کو رکھا اور جس طریقے سے خرچ کرتے رہے، میں ان میں تبدیلی، میں بھی ان کو اسی طرح رکھ کر اس سے جو خرچ آئے گا آپ لوگوں پہ کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا۔ اور یہ بات اگلی بار ذرا سنیے، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ، میں ان صدقات میں اسی طرح عمل کروں گا، وہی عمل جاری رکھوں گا جو نبی عمل کرتے رہے۔ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، علی نے بھی گواہی دی۔ کیا؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے، صدیق اکبر کو مجرم ٹھہرانے والوں حضرت علی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، علی بھی موجود ہے، علی کے سامنے یہ بات ہوئی شیر خدا کے، انہوں نے گواہی دی۔ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ، پھر علی المرتضیٰ بول پڑے، کیا کہنے لگے؟ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا یا ابا بکر فضیلتک، ابو بکر صدیق ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں۔ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فضلک یا ابا بکر، ابو بکر ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں۔ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِن رسول اللہ، اور علی المرتضیٰ نے آپ کی قرابت رسول اللہ سے ذکر کی کہ آپ نبی کو کتنے پیارے تھے ابو بکر، ہم تو آپ کی فضیلت کے قائل ہیں، آپ نبی کے کتنے قریب تھے، آپ کی کیا شان ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ تو صدیق اکبر جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قال فتکلم ابو بکر فقال، ابو بکر صدیق کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، لقرابت رسول اللہ احب الی من ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم ہے کہ میں رسول اللہ کے رشتوں کو جوڑ کے رکھوں، ان کی پاسداری کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے رشتوں کو پال کے رکھوں، میں نبی کے رشتوں کو پال کے رکھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اپنے رشتہ داروں کے پالنے سے۔ اسی موقع پہ فرمایا۔ اور آج کا بدبخت کہتے ہیں سیدہ گئیں نے کچھ نہ دیا، وہ روتی ہوئی واپس آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا ظلم، کتنی بربریت۔ علی المرتضیٰ اسی موقع پر بیٹھ کے آپ کی فضیلت ذکر کرتے ہیں، علی المرتضیٰ اسی موقع پر بیٹھ کے آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر ذہن سے تمام شکوک کا ازالہ یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں مت کہ یہ سمجھو کہ میں نے کہا میراث نہیں چلتی، یہ کوئی میرا ذاتی فیصلہ ہے یا میں کوئی ظلم کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم تمہارے رشتوں کو پال کے رکھوں، ان کا لحاظ اپنے رشتوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت فاطمہ راضی ہو گئی، بات نہیں کی، چلی گئی۔ کیوں؟ نبی کی حدیث سنی۔ ایک بدبخت اٹھا اس دن، میں نے دیکھا ایک کلپ میں، کہتا ہے ابو بکر صدیق نے یہ حدیث اس وقت گھڑ لی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا سن، اگر صرف ابو بکر صدیق راوی ہوتے تو انکار کرتا، لیکن اس حدیث کے راوی صرف ابو بکر صدیق نہیں ہے، اس کے راوی سن لیجئے، میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی حدیث جو ہے حضرت عباس سے مروی ہے، یہی روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ الزام صرف صدیق اکبر پر ہے کہ انہوں نے کہا میراث نہیں چلتی، یہ ان صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔
خیر حضرت فاطمہ واپس چلی گئیں، پھر مطالبہ دوبارہ نہیں کیا، کیونکہ حدیث سن لی، مطالبہ نہیں کیا، لیکن خلیفہ رسول کو کتنی پاسداری ہے۔ حضرت فاطمہ کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم کی بیٹی شاید ناراض ہوئی ہوں، شاید دل میں کچھ رنجش آئی ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، ابو بکر صدیق پہنچتے ہیں خلیفہ رسول، کہتے ہیں علی المرتضیٰ سے مجھے اجازت ہے اندر آنے کی، حضرت فاطمہ بیمار ہے۔ علی المرتضیٰ جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اجازت مانگتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کون آئے ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق آنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی علی اتحب ان يدخل، محبوب ہے کہ ابو بکر اندر آئے؟ فرمایا نعم۔ آدھی بات کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ علی کہنے لگے مجھے پسند ہے کہ وہ آئیں۔ قال نعم، آئیں۔ صدیق اکبر چلے گئے اندر، وقال فدخل علیہا یترضاہا، داخل ہو کے حضرت فاطمہ کو دوبارہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ راضی کیا، مت کہ ہو سکتا ہے کوئی دل میں بات آئی ہو، بات تو وہاں ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی اپنی بات کی تصدیق اور تسلی کے لیے پھر آ کے فرمایا واللہ، او فاطمہ، صدیق اکبر قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ، اے فاطمہ اللہ کی قسم ہے میں نے تو مال بھی چھوڑ دیا ہے، میں نے تو اپنا گھر بار بھی لٹا دیا ہے، میں نے تو اپنے تمام رشتے ناتے خاندان کو ٹھکرا دیا ہے، صرف اس بات کے لیے الا ابتغاء مرضات اللہ و مرضات رسول اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے، و مرضاتکم اہل البیت، اور نبی کے اہل بیت، میں نے تو تمہاری رضا کے لیے گھر بار مال اولاد رشتہ داریاں اور سب کچھ میں نے ٹھکرا دیا ہے، میں تمہیں کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضات اہل بیت اہل مرضاتکم اہل البیت ثم ترضاها حتی رضیت، پھر فرمایا کیا فاطمہ آپ راضی نہیں؟ فرمایا حتی رضیت، فاطمہ کیا ہو گئیں؟ راضی ہو گئی۔ فاطمہ تو راضی ہو گئی، لیکن یہ کالا بدبخت آج تک ناراض ہے۔ ہم کہتے ہیں ناراض رہے، جی تیرے راضی ہونے سے کیا اور تیرے ناراض ہونے سے کیا؟ لیکن اپنے دوستوں سے ایک بات کرتا ہوں، خدا را اپنی زبانوں کو لگام دو، جن ہستیوں کا اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، جو ہستیاں دنیا سے رخصت ہو کر رب کی عدالت میں پہنچ چکی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ صدیاں گزر چکی ہیں، ان کا معاملات اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں، بدبخت آج بھی اپنی زبانیں گندی کر رہے ہیں۔ اب تو ان ہستیوں کو اپنی زبانوں سے محفوظ رکھو۔ ہر الو کا پٹھا اٹھتا ہے، چند الفاظ سیکھنے کے بعد وہ آ کے ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کے مابین جج بنتا ہے، وہ خطا کار تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک کہنے لگا فاطمہ خطا کار تھی، میں نے کہا بدبخت اپنی عاقبت نہ خراب کر۔ ہم جس طرح صدیق کی صداقت کو مانتے ہیں، اسی طرح حضرت فاطمہ کی منقبت اور شان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ بات صرف اتنی تھی، اس میں خطا کاری کی کون سی بات ہے؟
فاطمہ نے مطالبہ کیا کہ اگر میراث میں میرا حصہ ہے تو ملے، صدیق اکبر نے حدیث سنایا، فاطمہ راضی ہو گئی، اس میں خطا کی کون سی بات ہے جی؟ پوچھا، جواب ملا، راضی ہو گئی، گناہ کی کون سی بات ہے؟ لیکن کیا کیا جائے، مفت کے جج بنے ہوتے ہیں اور صحابہ کے مابین فیصلے ارشاد کرتے ہیں، وہ غلطی پر تھا، وہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ الو کے چرخے، اپنے آپ کو دیکھ، تو کیا ہے؟ اپنے خیر منا، اپنا پتہ نہ ہو کسی کو، اور نبی کے اہل بیت، نبی کے بیٹیاں، نبی کے صحابہ، مہاجرین اور انصار، خلفائے راشدین کے مابین وہ جج بن جائے۔ ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ محمد عربی کے جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔